اپنے دل سے نکالو اب تو خیال غیر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سورہ رحماں پڑھ کے کر لو دل کو اپنے نورانی، سورہ رحماں پڑھ کے کر لو اپنے دل کو نورانی، روشن روشن قلب و جگر ہو جگمگ جگمگ پیشانی، دل میں خدا کا نام بسا لو، دل میں خدا کا نام بسا لو، بات کرو تم قرآنی، چمکا لو کردار کو اپنے، چمکا لو کردار کو اپنے، لوگ کہیں ماشاء اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا ہے، رات سہانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، وہ یکتا ہے قدرت یکتا، یکتا ہے میرا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بہت خوب ماشاءاللہ، اللہ رب العالمین ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ جتنے احباب باہر ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، ان حضرات سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں۔ اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے زرعی بیان سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج کی اصلاحی مجلس کا انعقاد ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ آج ماہ رجب المرجب کا ایک دن ہم نے گزارا ہے۔
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر کے اس دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان بلغنا رمضان، کہ اللہ میں آپ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں میرے لیے برکت پیدا فرما دیں، اور ان 2 مہینوں میں میری زندگی میں برکت عطا فرما کر مجھے رمضان المبارک تک پہنچا دیں۔ تو یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آدمی جس کے اعمال کی سطح 2 دن ایک جیسی رہے وہ خسارے والا بندہ ہے۔ مہینے اور سال کی بات نہیں، 2 دن بظاہر ہے آپ ترقی اس کو کہیں گے، فائدہ اس کو کہیں گے کہ ہر روز آپ کے کاروبار میں بڑھوتری ہو۔ اگر جہاں آپ جو ہے آج تھے وہیں کل بھی ہیں، جہاں اس مہینے تھے آئندہ مہینے بھی وہیں ہیں، جہاں اس سال تھے آپ وہیں آئندہ سال بھی ہیں، مال کے اعتبار سے وغیرہ وغیرہ، علم کے اعتبار سے تو آپ نے ترقی تو نہیں کی۔ ترقی تو یہ ہے کہ اس سال آپ کا بیٹا 11ویں میں تھا، آئندہ سال وہ 12ویں میں جائے۔ تو اسی طریقے سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے اعمال کی سطح ایک ہی رہے 2 دن وہ خسارے والا ہے، نقصان والا ہے۔ تو 2 چیزیں آج کی گفتگو میں آپ یہ سمجھیں گے۔ پہلی یہ کہ یہ رجب کا 1 دن گزارا اور رجب کے مہینے میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم اس نیت سے سنیں کہ اگر اچھی باتیں ہوں گی تو ہم ان کے اوپر عمل کر کے اپنے ایمان کی، اعمال کی، احسان کی سطح کو بلند کریں گے۔ مشکات شریف کے بالکل آغاز میں حدیث پاک ہے اور ساری کتب حدیث کے اندر بہت مشہور حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے راوی ہیں کہ عام مسلمانوں کے مجمع کو بھی ان کے تعارف کے لیے کی ضرورت، عمر تو عمر تھے بھی۔ سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بہت خوبصورت اور سفید کپڑوں میں ملبوس باہر سے آیا اور مجلس کو چیرتے ہوئے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہاں پہنچ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے اپنے گھٹنے ملا لیے اور گھٹنوں کے اوپر اس نے ہاتھ اپنے رکھے۔ پھر اس کی تشریح میں ہے اور دونوں جو ہے وہ پہلوؤں کی گنجائش ہے، کیونکہ مطلقاً گھٹنوں کا ہے تو یہ بھی ہے کہ اپنے گھٹنوں پر اس نے ہاتھ رکھے مؤدبانہ، اور یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھے اور فرمایا کہ ہمیں تعجب ہوا کہ اگر یہ کوئی یہاں کا ہوتا ہم پہچان لیتے، بستی والوں کو سب پہچانتے ہیں، گاؤں والوں کو پہچانتے ہیں، اپنے دائیں بائیں والوں کو پہچانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہے بھی اجنبی ہے، اور اگر یہ دور کا کوئی بندہ ہے تو کم از کم تھکاوٹ ہوتی کہ وہ لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ اس زمانے میں ایسا تو نہیں کہ بھئی کار میں بیٹھنا ہے، شیشہ بند ہے
اور محفوظ ہے، گرمی سردی جو بھی ہے، گرمی ہے لینی ہے آپ کو ہیٹر چلا لیں، سردی جو ہے وہ آپ کو ٹھنڈک لینی ہے تو ایئر کنڈیشن ہے۔ لوگ پیدل چلا کرتے تھے، اگر سواری پر بھی ہوتے تھے تو اس طریقے کی سڑکیں تو نہیں ہوتی تھی، بلکہ بس راستے ہوتے تھے اور دھول اڑتی تھی، تو اس کے کپڑوں پر کوئی دھول کے نشانات ہوتے، چہرے پر نہ تھکاوٹ ہے، بڑے اجلے اجلے کپڑے ہیں، صاف ستھرے پہنے ہوئے۔ مدارس والے جو کہتے ہیں نا کہ بھائی طلبا کو سفید وردی رکھو، تو اسی حدیث سے استخراج کیا ہے علماء نے کہ وہ استاد تھا یا طالب علم، لیکن اس کے کپڑے کیسے بیان کیے حدیث میں؟ سفید۔ بہرحال ایک بات ذہنی تھی، اس آنے والے اجنبی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ ایک سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر اس نے تصدیق کی، سوال بھی کر رہا ہے تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، تو وہ سوال بھی کر رہا ہے اور اس کی پھر تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یہ اور فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں یہ تعجب ہوا کہ بھئی شاگرد تو چلو یہ کہے جزاک اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے آپ نے مجھے بتایا، یہ سوال بھی کر رہا ہے، سائل بھی بن رہا ہے، اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اور تیسرا سوال اس نے کیا، مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں یہ سارا دین ہے، لیکن اصلاحی مجالس کا خاص طور پر تعلق اس پہلو سے ہے، تیسرے پہلو سے۔ وہ عقیدہ نہیں جو آدمی کو عمل پر نہ لائے، اور وہ عمل نہیں ہے جو اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا ہے، یعنی کامل عمل، وہ عمل جو اللہ کے ہاں مقبول ہو، جو اللہ کا پسندیدہ عمل ہو، جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے۔ تو فرمایا تیسرے سوال کے جواب میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، گویا ایک کامل مکمل مومن تب بنے گا جب اس کا عقیدہ بھی درست ہو، جب اس کے اعمال بھی درست ہوں، اور احسان کی کیفیات ہوں اعمال اور عقیدے کے اندر۔ اگر ایمان اور عقیدے کے اندر کیفیات احسان نہیں ہے تو گویا وہ ایک اچھا، ایک کامل قرآن پاک کا مطلوبہ مومن نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی عبادت اس طرح کر تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تیری یہ کیفیت نہیں بن سکتی تو پھر تو اس طرح اللہ کی عبادت کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے ان اصلاحی مجالس کا اور جلسوں کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، وہ غلط انداز نہیں ہے، لیکن ہر سبجیکٹ کے، ہر فن کے حصول کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اپنے ضابطے ہوتے ہیں۔ تو مطلوب ایک مومن کامل مومن تب بنے گا جب اسے ایمان بھی حاصل ہو، اعمال صالحہ سے بھی وہ وابستہ ہو، اور ایمان و اعمال کے اندر یہ کیفیت ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ صوفیہ کے ہاں اسی کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں شاہدیت اور مشہودیت، اور قرآن پاک میں شاہدوں و مشہودہ۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ آپ اس طرح کھڑے ہوں نماز کے اندر، بلکہ عبادات تو نماز سے ہی خاص نہیں، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، اچھے بولنا بھی عبادت ہے، کسی سے ملنا بھی عبادت ہے، یعنی تمام اچھے کام عبادت ہے۔
اور یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اس کے لیے کسی مشق کی ضرورت نہیں کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو ہر حال میں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بندے کی کیفیات کیسے بنے؟ میرے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، یوم لا ينفع مال ولا بنون، مال بری چیز نہیں، مال بری چیز۔ بعض اوقات بات عادی سمجھتے ہیں، توجہ سے نہیں سنتے، اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ مال کو قرآن نے فضل کہا ہے، مال کو قرآن نے خیر کہا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مال حلال ہو۔ وہ مال حلال، قرآن نے اس کی عظمت بیان کی ہے، جو مال حلال ہے وہ اللہ کا فضل ہے، جو مال حلال ہے وہ خیر ہے، تو مال برا نہیں ہے۔ اور اولاد بھی بری نہیں ہے، اولاد تو انبیاء علیہ السلام نے مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن یہ مال اور اولاد اگر صرف مال برائے مال ہے، اولاد برائے اولاد ہے، نہ مال کو اس طرح کمایا کہ جس طرح رب نے بتایا تھا، نہ مال کو اس طرح خرچ کیا کہ جس طرح رب نے بتایا تھا، اور نہ اولاد کی نعمت پر شکر کیا، نہ اولاد کی شریعت کے مطابق تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، تو پھر یہ کوئی کام نہیں آئے گی قیامت کے دن۔ ابھی قاری صاحب نے آغاز مجلس میں جو سورہ مبارکہ تلاوت کی، پوری سورہ مبارکہ قیامت کی ایک منظر کشی کر دی۔ اما یتساءلون سے لے کر وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اپنی سطح کو بلند کرو، سال میں ایک مرتبہ قرآن نہیں پڑھنا، روزانہ پڑھنا، اور جو پڑھتے ہیں وہ اس عمل کی سطح کو بڑھائیں، سمجھ کر کے پڑھیں، پھر آپ کو لطف آئے گا قرآن پڑھنے میں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تلاوت قرآن کیسے سنو، تلاوت قرآن کیسے کرو؟ ان میں ایک ہے کہ جب تلاوت کرو تو سنو تو آپ رو پڑیں، اگرچہ رونے سے مراد یہاں دل کا رونا ہے، کسی کی آنکھیں نہ روئیں تو اس پر آپ اعتراض نہ کریں، سمجھیں گے؟ منفی چیزیں ہمیں بہت جلدی ذہن میں آتی ہیں، مثبت چیزیں بہت کم آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ رونے سے کیفیت کل مراد۔ اور یہ اولاد، یہ مال، یہ اعمال کب ہمارے قیامت میں کام آئیں گے؟ جب قلب سلیم کے ساتھ ہم نے یہ کام کیے ہوں گے، صحت مند دل۔ انسان ایک پوری کائنات ہے، فلسفی کے ذہن کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں پہاڑ بھی ملیں گے، اس میں سمندر بھی ملیں گے، اس کے اندر جنگلات بھی ملیں گے، وہ ساری چیزیں جو کائنات میں، وہ جسم انسانی میں موجود ہے۔ یہ کائنات ہے، یہ ایک عالم ہے، یہ ایک جہان ہے، لیکن اس پورے جہان کو کنٹرول جو افسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں دل۔ آپ کہتے ہیں آج میں یہ کھاؤں گا، دل کرتا ہے یہ کھانے کو، یار آج ہم آپ سے بیٹھنے کو دل چاہتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یار یہ سننے کو دل چاہتا ہے، یہ کہتے ہیں نا، تو گویا دل چاہتا ہے۔ تو آپ ایک مجلس میں جاتے ہیں، آپ کا دل نہیں چاہتا، آپ کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا، میرا دل نہیں چاہتا، تو دل جو ہے وہ کنٹرولر ہے، اور یہ دل قیامت کے دن اگر تندرست دل ہوگا، سالم دل ہوگا، صحت مند دل ہوگا، بیدار دل ہوگا، تو یہ دل قیامت کے وقت
قیامت کے دن کام آئے گا، اور جو قیامت کے دن برباد ہو گیا، ناکام ہو گیا، اس نے کتنی بہاریں دیکھی ہوں، وہ بہاریں دیکھنا فضول ہے۔ دن تو وہ دن ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا۔ کم از کم ہمارے بالغ مسلمان طبقے کو قرآن پاک کی آیات تلاوت کے ساتھ کم از کم کچھ مفہومی انداز کی تو سمجھ میں آنی چاہیے۔ اس سطح کو بھی بلند کرو، اس سطح کو بھی، عمل کی سطح بھی بلند کرنی ہے، علم کی سطح بھی بلند کرنی ہے۔ فرمایا ایک فیصلے کا دن ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس فیصلے کے دن کے لیے جہنم امبش لگائے بیٹھی۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہترین ترجمہ ہے امبش، اور ہے بیٹھتا ہی ہے۔ میرے ساتھ کا ترجمہ کیا ہے؟ امبش، ٹھیک ہے؟ گھات لگانا، اردو میں اسے گھات کہتے ہیں، کہ شکاری جو ہے نا، وہ شکار یہاں سے گزرے گا تو بالکل اپنی تمام تر تیاری کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ جو ہی یہاں سے دشمن گزرے گا فوراً میں سے اپنے قابو میں لے لوں گا، مار گراؤں گا، فلاں فلاں۔ اس کو کہتے ہیں میرے ساتھ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم امبش لگائے ہوئے ہے، للطاغین مآبا، وہ اللہ کے نافرمان بس پہنچے اور لے دبوچوں میں ہوں۔ میرے بھائیوں، رحمت دو عالم سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار۔ اور دیکھو ایک مزاج اور بناؤ اصلاحی مجالس کے ذریعے، تقریر معلومات کے لیے نہیں سنی، جیسے انسان کی نیت ہوتی ہے ویسے اس پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ معلومات بھی اچھی چیز ہیں لیکن اصل عمل کی نیت سے سننا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کا کیا ہوتا ہے، جو ہی ایک بات آئی اور یہ تو بہت مرتبہ سنی، سننا مقصود تھوڑا ایک آدمی کے روزہ کھانا بہت مرتبہ کھایا، میں نہیں کھاؤں گا، تو بات میں وہ تو کھانا ہے، وہ تو ضرورت ہے جسم کی۔ قرآن کی تعلیمات بار بار سننی ہے، بار بار بولنی ہے، بار بار ان پر عمل کا ارادہ کرنا ہے، یہ غذا ہے ہماری، یہ ہماری غذا ہے، ہم بطور غذا اسے استعمال کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعلیٰ، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ فرماتے تھے، اس سے مراد ہوتا ہے کہ متوجہ ہو جاؤ، بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے خون کا، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہے، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو تو سارا جسم خراب ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک فرد کی بے چینی سے لے کر عالمی سطح تک جتنے فسادات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے مسائل ہیں، وہ دل کی پیداوار ہے۔ دل درست ہے تو سارا نظام درست ہے۔ تو دل کی بڑی اہمیت ہے۔ اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ دیکھیے دل کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، ایک ہے صحت مند دل، ایک ہے بیمار دل، اور ایک ہے مردار دل۔ آپ میں ہم سب جو ہے بہت سارے ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ وہ کیا کیفیت ہے، میرے فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا ہے، پریشر کی کیا نوعیت ہے، وغیرہ وغیرہ۔
دین آسان ہے، دین سب کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے کہ بھئی میرا دل اس کی کیا کیفیت ہے، روحانی طور پر، ایمانی طور پر، احسانی طور پر، اسلامی طور پر، تو اس کے ناپنے کے لیے نہ آپ کو جموں جانا ہے، نہ آپ کو صاحب اس کے لیے کوئی فیس ادا کرنی ہے، بلکہ اگر آپ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب نماز کا وقت ہو اور میں پہلے مرحلے پر نماز ادا کروں، وقت پر نماز پڑھوں، سجدہ کرنے میں آپ کو لذت محسوس ہو، دعا کرنے میں آپ کو لذت محسوس ہو، تلاوت کرنے میں آپ کو لذت محسوس ہو، تو پتا چلے گا کہ دل تندرست ہے۔ آپ کو بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر کو چیک کرانا ہے، بھوک نہیں لگ رہی کئی دنوں سے، اور اگر ٹھیک ٹھاک بھوک لگے، پیاس لگے، نیند پر وقت آئے تو آدمی صحت مند ہوتا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان چیزوں میں آپ کا دل لگ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اچھی باتیں کرنے کو دل لگ جا رہا ہے، دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، حسد نہیں آتا، کینہ نہیں، بغض نہیں، چھوٹوں پر شفقت ہے، بڑوں کا احترام کا جذبہ ہے دل کے اندر، تو سمجھ لو کہ آپ کا دل درست ہے۔ لیکن درست دل والے بھی بے فکر نہ ہو جائیں، صحت مند جسم کو وہ صحت مند رہے، دیر تک اس کے لیے اس کی ضروریات مسلسل فراہم کرنی، اور دل کی غذا کیا ہے؟ نماز کا اہتمام ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام ہے۔ بہت سارے لوگ اتنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے نماز پڑھنا، 1000 تقریریں آپ کریں، بس جی نہیں چاہ رہا ہوتا نماز پڑھنے۔ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، وہ جانے مانے صحافی ہیں اس وقت، میں جامعہ ضیاء العلوم میں پڑھتا تھا، تو ایسا بھی بعض اوقات ہوتا کہ استاد کو پکڑ کر دروازے کے ایک دروازے سے مسجد میں لاتے، استاد نہیں کرتا، وہ دوسرے سے نکل جاتے۔ تو ایک مرتبہ بڑے حضرت اللہ میں خوش رکھے، صحت عطا فرمائے، فرمانے لگے کہ قرآن میں ہے نماز کے متعلق سورہ بقرہ میں، انہا لکبیرۃ، یہ تو بہت بڑی چیز ہے کرنے کے اعتبار سے۔ میں کہا میں نماز کون سی اتنی مشکل ہے، کوئی پہاڑ اٹھانا ہے؟ فرمایا اس پر مجھے سمجھ میں آئے۔ تو اگر یہ علامات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ بیمار ہے، دل بیمار ہے۔ اب بیمار دل کی یہ علامت بتاؤں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ مجھے بھی نفع ہو تو آپ کو بھی نفع ہو۔ آپ دینی مجلس کے اندر بیٹھے، بات سنی اور کچھ احساس بیدار ہو گیا، اور آپ نے نماز کا اہتمام شروع کر لیا، اور نماز کے اہتمام کرنے والوں میں کی کیفیات بڑھ گئی، تلاوت کا اہتمام شروع کر دیا۔ پہلے دعا مانگنے کو جی نہیں چاہتا تھا، اب دعا مانگنے کو جی چاہتا ہے، ذکر و اذکار کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، اب ذکر و اذکار کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اور پھر کافی دنوں آپ کسی دینی مجلس میں نہیں بیٹھے اور کسی غیر دینی ماحول میں گئے تو کیفیات ختم ہونا شروع ہوگی، نماز میں سستی واقع ہونے لگی، تلاوت میں سستی واقع ہونے لگی، تو یہ بیمار دل کی علامت۔ یہ کس دل کی علامت ہے؟ بیمار دل، کہ جیسی ہوا چلتی ہے یہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ گرمی سردی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، صحت مند جو ہے جسم جیسے نہیں ہوتا، تھوڑی سی ہوا لگتی ہے تو بیچارہ بیمار ہو جاتا ہے، زکام، نزلہ، بخار، اور ماشاءاللہ صحت مند ہو تو پرواہ نہیں ہوتی، ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہے کچھ نہیں ہوتا، اور صحت کمزور ہوگی تو تھوڑا سا پانی بھی لگ گیا ہاتھوں کو تو زکام شروع۔ تو گویا ماحول بدلا، وہ متاثر ہو گیا، گویا بیمار ہے۔ اب بیماری کے لیے پھر فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اور دیکھیے روحانی طور پر بیمار افراد کے لیے سب سے زیادہ مؤثر چیز، سب سے زیادہ مؤثر چیز وہ ہے صحبت۔ صحابہ عالم تھے، صحابہ مجاہد تھے، صحابہ سخی تھے، اتنے بڑے سخی ہیں،
کہ ایک سلسلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹوں کا مدینہ پاک میں ہے، دوسرا مصر میں ہے، سارے جو ہیں وہ صدقہ کرتی ہیں، لیکن ان کا یہ بڑا لقب نہیں کہ وہ سخی ہیں، سب سے بڑا لقب جو ہے حضرت عثمان کا کیا ہے؟ صحابی۔ یہ جو اتنے کمال بنے تھے، جو نمونہ بنے رہتی انسانیت کے لیے، ان کے پاس کون سی سند تھی؟ صحبت والی سند تھی، الصحبت مؤثرۃ۔ اور آپ حضرات میرے کہنے پر اگر علاقے میں کوئی صالح بندہ آئے، تھوڑا سا وقت ان کے پاس بیٹھ کر دیکھ لیں، یہ آپ تجربہ کر لیں۔ ہمیں بارہا تجربہ ہوتا ہے، ہم بھی انسان معاشرے میں ہیں، کچھ اللہ والے بندے ایسے ہیں، کبھی کبھار وہ مدرسے میں آتے ہیں، ان کا بیان ہوتا ہے، بس صاحب تہجد پڑھنا اتنا آسان لگتا ہے، 2-4 دن تھوڑی سی ان کی سوچ سے تو بس جیسے بہت کا مسئلہ ہی، اور جو وقت گزر گیا تو بس اتنا مشکل ہوتا ہے کہ پوچھو نہ۔ تو دل کو درست کرنے کے لیے سب سے مؤثر چیز وہ ہے نیک بندوں کی صحبت، اس سے مؤثر کوئی چیز، اسی لیے صحابہ کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ صحبت کتنی مؤثر چیز ہوتی ہے، اس پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، بارہا آپ نے سنی ہوگی، لیکن جس طرح میں اس کو تطبیق دے رہا ہوں اور بٹھا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں، شاید ذہن میں نہ آیا۔ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو دی۔ یہ سنا ہے آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کیا فرمایا کہ کسی مقتدی نے وضو صحیح نہیں کیا، اس کا یہ اثر پڑا۔ امام الانبیاء ہے، ایک مقتدی ہے، وہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے تو جب چاروں طرف بے دینی کا ماحول، صحبت معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے فرمایا، نہیں اللہ نے فرمایا، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ ہمارے ہاں جن چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، ابھی بھی دینی جلسوں میں بھی ہم اس طرح جاتے، سب نہیں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ، اب بھی میں ہنستا ہوں، بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، وہاں بتایا جاتا ہے کہ بھئی مجلس شروع ہوگی 10 بجے، 1 بجے ختم ہوگی، ٹھیک 12:30 پہنچتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی نیندرا دینے آئے تھے کیا؟ یعنی اس کو ایک رسم سمجھایا تھا مجلس میں جانے کو، جمعے کے اندر جانے کے لیے پہلے دن سے اہتمام کر، ایک عبادت ہے، آپ کا ہفتہ واری ورکشاپ ہے جس سے آپ کے کام کو تقویت ملے گی۔ یہ دو سجدے کر لیے، ایسی امت کو مطلوب نہیں تھی، نہ اللہ کو نہ رسول کو، ٹھیک ہے کہ ایک زندہ مومن اللہ کو مطلوب ہے، جس کے اندر چوکسی ہو، چوبند ہو، جس کو عبادت کی لذت ہو، جس کے لیے مسجد جو ہے وہ اس طرح ہو جیسے مچھلی کے لیے پانی ہو، سے سکون آئے۔ اور یہاں یہ سب سے آخر میں سب سے پہلے جاؤ، بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن لوگوں کی توجہ نہیں جاتی۔ ایک عالم نے بہت اچھا لکھا اور عملی ایسا ہی فرمایا، نماز سے فارغ ہو کر کے کچھ دیر بیٹھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معمول تھا۔ اب پڑھ لو اس کی کتاب، دائمی معمول تھا، وہاں آپ بیٹھتے تھے، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، سمجھے گے نہیں؟ آپ کا دل لگے وہاں، آدمی جلدی وہیں سے اٹھتا ہے جہاں دل نہیں لگتا، بات صاف سی ہے۔ موبائل پر کون سی مصروفیت ہوتی ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں، جج ہیں، وہ یہ بظاہر ایک اہم عہدہ ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، ان کو لکھنا ہوتا ہے، روزانہ فیصلے پڑھنے ہوتے ہیں،
تو وہ ایک ملاقات میں بتانے لگے کہ موبائل میں ایک ایپ آتی ہے کہ آپ اس سے جانچ سکتے ہیں کہ آج 24 گھنٹے میں نے موبائل کتنا استعمال کیا. تو فرمانے لگے مولانا میں نے ایک دن چیک کیا 3 گھنٹے تو میں نے لگایا اس بات. حالانکہ وہ بڑے مصروف لوگ ہوتے ہیں. تو یہاں دل لگتا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ صاحب فہم لوگوں کو اب موبائل کو بھی نشے کی ایک شکل مان لینا چاہیے. اور نشے کے بھی کیفیات ہیں, چیز آپ اتنی استعمال کریں گے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو بہت سارے لوگ موبائل میں نشے کی حد تک کوئی مقصد نہیں, بس دل لگا ہوا ان کا, ایسے ہی کر رہے, کوئی مقصد نہیں, یوں ہاتھ چل رہا ہے, یوں ہاتھ چل رہا ہے, یوں مار رہے, یوں مار رہے, یوں مار رہے, کوئی چیز یعنی توجہ سے دیکھتے بھی نہیں چلو صحیح ہے یا غلط, بس یوں لگے ہوئے اس کے اندر. لیکن مسجد کے اندر سب سے آخر میں آنا, سب سے جلدی جانا. دینی مجلس کے اندر سب سے آخر میں آنا, سب سے جلدی جانا. تو میرے بھائیوں, دل جو ہے یہ صحت مند ہوگا نیک لوگوں کی صحبت سے. اور اگر ویسے اس کیفیت میں تو ہم سب ہی ہیں کہ تھوڑے زیادہ قلبی طور پر بیمار ہیں. الحمدللہ اس سے نیچے کی سطح تو نہیں ہوگی, لیکن اس کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ, اور اوپر کی سطح کو دیکھتے ہوئے فکر مند ہونا چاہیے. اور دل کی ایک تیسری قسم ہے کہ مردہ دل. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہوئے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کو خیر کا زمانہ فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا زمانہ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا زمانہ. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے, بڑے عالم تھے, واعظ فرمایا کرتے تھے. تو ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت دل میرا سو گیا ہے. فرمایا کیا ہوا تمہیں, کیسے جانچ لیا کہ دل سویا ہوا؟ فرمایا حضرت آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, احادیثیں سنتے ہیں, لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا. فرمایا اچھا. فرمایا تمہاری تشخیص پھر صحیح نہیں, پھر دل سویا ہوا نہیں, دل مویا ہوا. سوئے ہوئے آدمی کو آواز اگر وہ جاگ جاتا ہے بھائی, کوئی یہاں سویا ہوا ہوگا زوردار تقریر ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی ادھر پڑا ہوا ہے اور ادھر ڈھول پیٹے جا رہے ہیں, نعرے لگ رہے ہیں, وہ پڑا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ مر گیا. اور قرآن نے ایک کیفیت بعض لوگوں کی بیان کی ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں. ایک نبی کی قوم کو قرآن نے کہا انہم کانوا امین, انہم کانوا امین, این والا امین, حمزہ والا نہیں, کہ یہ اندھے ہو گئے. اور تاریخ انسانی کو آپ دیکھیں, ایسی کوئی قوم نہیں کہ سارے اندھے. یہاں اندھا ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کا دل اندھا ہو گیا ہے. آدمی کو روشنی ہو, حسی روشنی, تو دیکھ لیتا ہے یہ میرا دوست ہے, یہ میرا دشمن ہے, اس کو گلے لگانا ہے, اس کو ذرا پیچھے کرنا ہے. یہ کانٹے ہیں, یہ پھول ہیں, پھول لینے ہیں اور کانٹے. لیکن یہ گناہ کرتا ہے تو بھی کوئی احساس نہیں ہوتا, نیکی کرتا ہے تو بھی کوئی احساس نہیں ہوتا. اس کو شادی کی مجلس کے اندر اور مسجد کی مجلس کے اندر کوئی احساس ہی نہیں. وہاں بھی ایک مجلس تھی, یہاں بھی ایک مجلس ہے. فرمائے اندھا ہے, یہ دونوں میں فرق نہیں کر پا رہا. اس کے لیے روشنی بھی ویسے اور اس کے لیے اندھیرا بھی ویسے. دل اندھے ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں, دلوں کو درست کرنے سے ساری چیزیں ایمان, اسلام اور کیفیات حاصل ہوں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں تھی, کیفیات بھی تھی اس کے اندر. مثلا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے درمیان تشریف فرمائے اور ایک موضوع پر بات چل رہی ہے، اسی معاملے پر بات چل رہی ہے، اور بات چلتے چلتے جو ہے اذان کی آواز آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو گئے، ایسی کیفیت بن گئی جیسے بالکل مجمع سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عائشہ بول رہی ہوں، عائشہ بول رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ یہ کیفیت ہے اذان کے بعد۔ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کو حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے کی کیفیت عزیز کا عزیز مرجل، اس طرح آواز آتی تھی آپ کے سینہ مبارکہ سے کہ جس طرح ٹھنڈیا کے ابال کی آواز آتی ہے۔ آخر کیا ہم نے ارادہ کر رکھا ہے کہ موت تک کسی سال ایسی نماز نہیں پڑھنی ہم نے، یا ایسی نماز پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرنی؟ کئی رمضان گزر گئے، کئی سال گزر گئے، کئی اصلاحی مجلسیں ہم نے اٹینڈ کر لی، لیکن جہاں کے ہیں ہم وہیں۔ ان اصلاحی مجالس کے ذریعے یہی مطلوب ہے کہ کیفیات پیدا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور صحیحین کی حدیث ہے، مسلم کی، بخاری، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ قسمت الصلاۃ بینا و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو میرا بندہ سوال کرے گا۔ فرمایا اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو رب فرماتا ہے کہ میں کہتا ہوں حمدنی عبدی۔ کتنی نمازیں اس تصور کے ساتھ ہم نے پڑھی کہ میں نے پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو رب جواب دے رہا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آپ پڑھ سکتے ہیں ایک سانس کے اندر، لیکن بہتر یہی ہے کہ ان کو اسی طرح پڑھا جائے۔ بہتر یہ ہے، میں ناجائز نہیں کہہ رہا آپ لوگوں کو اشکالات ہو جائیں۔ میں نے پہلے کہا نا منفی پہلو پر بہت جلدی چلتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنی نماز کی کوشش کرنی ہے کہ میں اس طرح سورہ فاتحہ پڑھوں، الحمدللہ رب العالمین حمدنی رب الرحمن الرحیم، تو رب فرماتا ہے اثنا علی عبدی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، رب فرماتا ہے مجدنی ربی، مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور اس کے بعد بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو سوال کر رہا ہے۔ ہر بیٹے نے جس طرح باپ سے مانگا، باپ نے بوقت ضرورت اولاد کے جوان ہونے کے بعد جس طرح اولاد کے سامنے ضرورت کا اظہار کیا، بھائی نے بھائی کے سامنے، دوست نے دوست کے سامنے، ہم نے کبھی اس طرح اتنا بھی کر کے اللہ سے مانگا؟ رسمیت سے باہر نکلنا ہوگا، حقیقت پسند بننا ہوگا، حقیقت تک پہنچنا ہوگا، پھر ایمان کی لذت ملے گی۔ اور فرمایا اس کے بعد بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
تو رب فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. ہم تو ہدایت بھی اللہ سے نہیں مانگتے اور ہدایت کا بھی اتنا محدود ترین تصور ہے ہمارا، جبکہ ہدایت کا مفہوم پوری کائنات کے آپ کے مشاغل کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. اے اللہ میں دکاندار ہوں تو میری دکانداری میں صحیح رہنمائی فرما. میں طالب علم ہوں تو طالب علمی کے کمال تک پہنچ جاؤں، اللہ میری رہنمائی فرما. اے اللہ میں آفیسر ہوں تو میں اپنی ذمہ داریوں کو بتمام کمال پورا کر سکوں، اللہ اس کی تو مجھے ہدایت عطا فرما. اللہ میں سوؤں جاگوں، دن گزاروں راتیں گزاروں، تیرے منشا تیری مرضی کے مطابق گزاروں. یہ ہے ہدایت. تو میرے بھائیوں یہ جب ہوگا جب ہم دل کو بنانے کی کوشش کریں گے، اور جب دل بن جائے گا دنیا میں چین اور سکون کی زندگی گزاریں. یہ بے چینی جو ہے نا، بار بار میں جملہ دہراتا ہوں اور حقیقت یہی ہے، آج انسان سب کچھ ہوتے ہوئے پریشان، اچھا کھانا کھاتے ہوئے پریشان، اچھے مکان میں رہتے ہوئے پریشان ہے، اچھی گاڑی میں رہتے ہوئے پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ کبھی سوچا؟ دل بنا ہوا نہیں. دل بنا ہوا ہے جن کا روکھے سوکھے پر خوش ہے. دنیا سے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو. یہ دل بنا ہوا تھا اس لیے. اور ہم زندگی کا لاشا اٹھائے ہوئے پھر رہے ہیں، دل نہیں بنا ہوا. اور دل بنا ہوگا تو قیامت کے اندر بھی یہ دل کام آئے. اس لیے دل بنانے کے طریقے، سب سے پہلی بات تو ہے صحبت. صحبت سے بڑھ کر دل بنانے والی کوئی چیز نہیں، کوئی چیز. اس کے بعد بہت مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. قيل وما جلاؤها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل زنگ آلودہ ہو جاتے. دل کیا ہو جاتے؟ زنگ آلودہ. اور پھر حدیث ہے لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ، ہر چیز کے لیے پالش ہے. جوتوں کے لیے پالش ہوتی ہے، پاؤڈر ہوتا ہے. ایک اسی طریقے سے لوہے کو جو ہے وہ زنگ لگ جائے تو ریخ ماریا کیا کہتے ہیں، اس سے جو وہ صاف ہو جاتے ہیں. لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ. کپڑے خراب ہو جائیں تو ان کا صحیح حل کیا ہے؟ صابن لگاؤ، اس کے بعد استری کرو، چمک اٹھتے ہیں. لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ. اور دلوں کی پالش فرمایا ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کی یاد، اللہ کی یاد. لکھا ہے کتابوں میں، اس کی سندی حیثیت سے بحث کرنے کی سے قطع نظر بظاہر ہے یہ کوئی طلبہ کا مجموعہ تھوڑا ہی ہے، اس کا عالم کا تو نہیں، بلکہ مفید ترین بات ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم دل کو غسل دیا کر. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، دعا کی میرے مولا دل تک پانی کیسے پہنچاؤں؟ آپ کانوں کا کہتے، چہرے کا کہتے، ہاتھوں کا کہتے، میں دھوتا پانی ڈالتا. فرمایا آنسو کے ساتھ دل کو غسل دیا. حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جو مسنون دعائیں ہیں نا، یہ دعائیں بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسنون دعائیں کیا کرتے تھے ان میں یہ بھی مانگتے تھے اللہ مجھے تیرے خوف میں، تیری محبت میں رونے والی آنکھ عطا فرما. اور اگر اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں کبھی رونا نصیب ہو جائے اس کے بعد راحت کتنی ملتی ہے ماشاءاللہ، وہ راحت اچھے کھانے سے نہیں مل سکتی.
تو دلوں کو غسل دیا کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دل سخت بہت ہو جاتے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر قرآن حکیم کو پڑھو تو ان کے عروج و زوال کی صحیح کیفیت وہاں بیان کی. بنی اسرائیل کا بہت تذکرہ ہے اور اس لیے بھی بنی اسرائیل کو پڑھنا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنی خرابیاں تھیں وہ خرابیاں میری امت میں بھی آئیں. تو بنی اسرائیل کو بہت سارے معجزات دکھائے وقت کے نبی نے, وحی آئی تو نہیں سنے. تو پھر قرآن نے کہا کہ یہ قرآن ان پر, یہ وحی, یہ نبی کی صحبت ان پر اثر کیوں نہیں کر رہے. اس کی وجہ بتائے. ثم قسد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فرمایا دل سخت ہو جاتے ہیں, اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں وہ پتھر سے بھی سخت ہو جاتے ہیں. فرمایا پتھر تو بعض اوقات یتفجر منہ الانہار, ان سے نہریں نکلتی ہیں. کبھی پتھر پھٹتا ہے تو اس سے پانی نکلتا ہے, کبھی اللہ کے خوف سے کسی اونچی پہاڑی سے پتھر گر آتا ہے. لیکن جب دل سخت ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں, اس پر غور کرو کہ دل ہمارے سخت نہیں. اور کیا سخت دل لے کر ہم نے اللہ کے دربار میں جانا ہے؟ کیا ہم نے یہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم توبہ سے کفن لے کر جائیں گے قبر میں, وہ بھی خدا نصیب کرے تب. ارے کفن بہت ہے, اللہ نصیب کرے, لیکن اصل یہ ہے کہ دل کون سا لے کر ہم وہاں جائیں گے. اللہ نے دل دیا تھا ہمیں, دل سے کائنات کی رونق ہے, اور فرمایا تھا کہ دل سلیم لے کر آنا. اس دل میں شرک نہ ہو, اس دل کے اندر حسد نہ ہو, اس دل کے اندر بغض نہ ہو, اس دل کے اندر کینہ نہ ہو, اس دل کے اندر دنیا نہ ہو, اس دل کے اندر میری محبت. تو یہ دل بنانا ہے. میں نے وہ حدیث پڑھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان هذه القلوب تستوي كما يستوي الحديد اذا اصابه الماء, کہ جس طریقے سے پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ دل بھی زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں. وہ صحابہ کا مجمع تھا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو کیسے ہم جو ہے وہ دلوں کے زنگ کو کیسے ہم دور کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت کے ساتھ موت کو یاد تصور کرے. آدمی جانا ہے, پچھلے چلیں گے. آج کل بہت اچھی چیز بھی آتی ہیں جو ہے ذرائع ابلاغ پر. ہر آدمی جب دوسرے کو دفناتا ہے تو عملاً اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے بھائی یہ مرا, میں نے نہیں مرا. عملاً یہ کیفیت ہوتی ہے. سچ میں نے تو قبر تیار کرنے والوں کو ادھر قبر بنا رہے ادھر ہنس رہے ہیں, اور ایسے بھی قبر بنا رہے سگریٹ پی رہے. کتنے چلے گئے, ہمارے والد صاحب چلیں گے, والدہ چلیں گی. میرے تو بات یاد ہے, عمومی معاشرے کی بات ہے. نانا چلا گیا, نانی چلی گئی, دادا چلا گیا, دادی چلی گئی, بعض کا چھوٹے بھائی چلے گئے, چھوٹی بہنیں چلے گئی, استادوں کے شاگرد چلے گئے, دوست چلے گئے, کلاس میٹ چلے گئے. لیکن ہم نے سوچا وہی گئے ہیں, ہمیں بھی جانا. عملاً ہم نے یہ کیا, اس لیے دل جیسا ہے ویسا رہے. ہم ابھی بھی سوٹ بنواتے ہیں, شادی میں جانا ہے نا, پارٹی میں جانا ہے, لیکن کوئی سوٹ ایسا بھی بنایا کہ ہمیں اس کے قبر میں نہیں جانا ہے نا. ہم ابھی بھی کوشش کرتے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے, وہ تیل استعمال کرتے ہیں, کریم استعمال کرتے ہیں کہ ذرا لوگوں کو میں دکھوں
میرے وجود سے تمن ہوں. قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ گہرا کرو. مسند احمد بن حنبل میں لمبی روایت ہے، علماء کو یاد ہوگی یا جو لوگ مسلسل سنتے رہتے ہیں. اس کے اندر 4 قبر کے حوالے ہونا ہے. یقین کو بڑھائیں، یقین بنائیں، اعمال کی کیفیات بھی بڑھائیں اور اعمال کو اچھی طرح کریں اور ایمان اور اعمال کے اندر کیفیات پیدا کرنے کی محنت کریں. کے متعلق پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آج کے ماحول میں آدمی اپنے گھر کو سدھار نہیں سکتا. وہ کلمہ والا گھر ہے، ایسی بات نہیں، نماز پر نہیں کھڑا کر سکتا. اور وہ بھی بندہ تھا جس کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے ایمان قبول کیا. یہ تب ہوتا ہے جب دل بنا ہو. یہ تب ہوتا ہے جب آدمی کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور رجوع اللہ ہوتا ہے. یاد خداوندی سے اب کیا بات کرتے ہیں؟ یاد خداوندی کے بغیر باقی چیزوں کو تو چھوڑو. وہ نماز جو یاد خداوندی کے باہر ہو تو بظاہر جو نماز پڑھی جائے گی، جب اس کو نماز کہہ رہے ہیں، جب اس کو نمازی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، وہ اسباب بھی پڑھ رہا ہے. لیکن پھر قرآن کہہ رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ بربادی ہے نمازیوں کے لیے، بے نمازی کے لیے نہیں. نمازیوں کے لوگ قرآن سنا رہا ہوں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے والی، اس کا مطلب وہ نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، وہ 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، جو ہے فرائض واجبات ہیں وہ ادا کر رہا ہے. لیکن فرمایا کہ وہ غفلت والی نماز ہے. نماز سے مقصد کیا؟ اقیم الصلاۃ للذکر. قرآن کہہ رہا ہے نماز سے ایک مقصد ہے کہ یاد خداوندی کے چراغ آپ کے دلوں میں جل جائے. مجلس کے اندر عرض کیا تھا اور آپ سے گویا ایک وعدہ لیا تھا کہ تلاوت کا روزانہ اہتمام کریں گے. یہ تو نہیں مجھے پتا اس بیان میں کون کون تھے، تو کتنے لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں روزانہ؟ ہاتھ کھڑے کریں، اہتمام سے جو تلاوت کرتے ہیں. اگر اس کے اندر غفلت ہے تو توبہ کریں. 2 عمل میں نے بتائے تھے اس بیان کے اندر. ایک تو روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت کے بغیر مومن کی زندگی، کسی آپ کے محسن کا، آپ سے محبت کرنے والے کا، آپ پر احسان کرنے والے کا کوئی پیغام آئے اور ہمیں کو پڑا ہوا ہے، دے گیا تھا ڈاکیا، کئی مہینے گزر گئے، کئی ہفتے گزر گئے، ہم نے دیکھا نہیں. یہ کس قدر بے وفائی، یہ کس قدر احسان فراموشی ہے. یہ رب نے قرآن کس کے لیے بھیجا ہے؟ ہمارے لیے تو بھیجا ہے. کھا رہے ہیں جیسے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں جیسے پی رہے ہیں، سو رہے ہیں جیسے سو رہے ہیں، گزر رہے ہیں سال مہینے دن، کبھی مڑ کر نہیں دیکھتے. اور یہ غفلت سب سے بڑا جرم. غفلت والا نمازی ہے تو وہ بھی برباد ہے، اور غفلت سے باہر والا اگر گناہگار بھی ہے امید ہے کہ کشتی پار ہو جائے. قرآن کی روشنی ہے. توبہ کرنے کے تمام کریں. دینی مجالس کے اندر اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. ٹھیک ہے کہ دینی مجالس کے اندر ایک نیت لے کر جائیں کہ مجھے اس سے کوئی فائدہ ہو جائے. تو بہرحال یہ چند باتیں ہو گئی، اذان کا وقت غالباً ہو چکا ہے. دینی مجلس ہے، دعا کر لیتے ہیں، اور دعا سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں بارگاہ خداوندی کے اندر. بظاہر غفلت لاپرواہی کس سے نہیں ہوتی، یہ پہلے آپ سے عرض کی، اور اس میں بڑی امید افزا صحیح حدیثیں ہیں. لیکن بعض اوقات یہ معیار نہیں ہوتا. وہ میں نے دوسرے لفظوں میں اس کو یہ کہا کہ غفلت کے ساتھ شاید نماز بھی کام نہ دے اور بیداری کے ساتھ گناہ بھی ہو گیا تو آپ اس سے توبہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. تو بھائی توبہ کر لیں، توبہ کے الفاظ کہہ لیں،
تجدید ایمان کی نیت سے کلمہ آدمی کو پڑھتا رہنا چاہیے. حدیث میں ہے جدیدوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور بارہا میں یہ سمجھا چکا ہوں کہ جب یہ کہا جائے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو لا الہ الا اللہ عنوان ہے, اتنا ہی نہیں پڑھنا. کلمہ تو پورا کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کبھی عنوان بتا کر پورا عمل کروانا مقصود ہوتا ہے. تو دل سے ندامت کے ساتھ ذرا عزم کریں کہ ہم اپنے عمل کے اندر بہتری لائیں گے, یقین کے اندر بہتری لائیں گے, کیفیات پیدا کرنے کی ایک مشق کریں گے. مشق سے, کوشش سے یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ, اور واقعی اللہ کا احسان ہے کہ اس رب پاک نے ہمیں ایک موقع عطا فرما دیا کہ آج ہم نے کچھ باتیں کہیں سنی. ہو سکتا ہے یہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے, اور اللہ پتہ نہیں اگلی مجلس مجھے نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اسی مجلس کو میری بخشش کا ذریعہ اور باعث بنا دیں, زندگی کے اندر تبدیلی کا ذریعہ بنا دیں. تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لولا أن هدانا الله. يا ربي لك الحمد, يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا لا منتهى له من دون مشيئتك. اللهم لك الحمد كله, اللهم لك الحمد كله, اللهم لك الحمد كله, ولك الشكر كله, ولك الخلق كله, ولك الأمر كله, وبيدك الخير كله, وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ تیرے بڑے احسانات ہیں, کرم ہے, فضل ہے. اللہ تو نے محض اپنے فضل سے ہمیں انسانی وجود عطا فرمایا. اللہ آپ نے مزید احسان فرمایا, اللہ مومن بنایا, اللہ مومن باپ کا سایہ نصیب فرمایا, مومنہ ماں کی گود نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ مزید آپ نے احسان فرمایا. اللہ تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائی, تیرے گھروں کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی. یا رب العالمین, اے اللہ پہننے کو بہترین کپڑے دیے, کھانے کو اللہ بہترین دیا, رہنے کو چھت عطا فرمائی. اے اللہ چلنے کے لیے, اے اللہ سفر طے کرنے کے لیے بہترین سواریاں عطا فرمائی. پیارے اللہ اچھی شکل عطا فرمائی, صحیح سالم تمام اعضاء عطا فرمائے. اے اللہ تیرے احسانات بے حد و بے حساب ہیں. پیارے اللہ مانا کہ تیری نعمتوں کا ہم نے صحیح استعمال نہ کیا, لیکن اللہ تیری توفیق سے آج تیرے گھر پر اسی غفلت لاپرواہی کی توبہ کرتے ہیں. اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما دے. اللہ غفلت کے پردے ہمارے دلوں سے ہٹا دے. اللہ لاپرواہی کی زندگی سے ہمیں نجات عطا فرما دے. اے اللہ آنکھ, کان, زبان, شرمگاہ, اے اللہ دل, دماغ, جس گناہ کے بھی ہم عادی ہو چکے ہیں, اللہ کو اپنی رحمت سے اس گناہ سے ہمیں نجات عطا فرما دے. اللہ اس سے پہلے کہ ہم بیمار ہو کر, رسوا ہو کر, ذلیل ہو کر کے یا اللہ گناہوں کے قابل ہی نہ رہیں, اللہ اس سے پہلے تیری رضا کے لیے ہمیں اے اللہ تیری نافرمانیوں سے باز آنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ باز آنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ایک احسان مزید ہمارے اوپر آج فرما دے.
کہ اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ تو بخشش کرنا پسند فرماتا ہے اور ہم اللہ بخشش کے متمنی ہیں۔ پیارے اللہ مانا کہ بڑے گنہگار ہیں، اللہ بڑے قصوروار ہیں، خطا کار ہیں۔ پیارے اللہ ہم ہر سال دیکھتے ہیں، زندگی میں کئی مرتبہ دیکھا ایک عرصے تک بارش بند ہو گئی، ندی نالوں کے اندر، اللہ سڑکوں کے کنارے پر، مختلف جگہوں کے اوپر اللہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے، بدبوئیں پھیلنے لگی، بیماریاں پھیلنے لگی۔ اللہ گنتے ہی نہیں، چند منٹوں کی بارش جب تیری طرف سے آتی ہے ساری گندگی کو بہا لے جاتی ہے۔ میرے اللہ مانا کہ ہم نے اللہ تیری نافرمانی کر کر کے دلوں کو، آنکھوں کو، کانوں کو، دماغ کو، مختلف اعضاء کو اے اللہ گناہوں میں لت پت کر رکھا ہے، مگر اللہ ہمارا یقین بھی ہے اور ہمیں اس کا علم بھی ہے۔ اللہ ہمیں یقین بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے اور اللہ علم بھی ہے کہ ہمارے گناہ کتنے ہی وسیع ہوں مگر تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ گناہ بہت مگر محدود، گناہ بہت مگر محدود، گناہ بہت مگر محدود۔ اللہ تیری رحمت لامحدود، اللہ تو اپنی لامحدود رحمت سے ہمارے محدود گناہوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے، اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے۔ یا اللہ تیرے ذکر کی توفیق عطا فرما، اللہ تیرے ذکر کرنے پر تو ہماری مدد عطا فرما۔ اے اللہ خشوع اور خضوع کے حصول پر مدد فرما، احسانی کیفیات ایمان اور اعمال میں پیدا کرنے پر تو ہماری مدد عطا فرما۔ یا اللہ پوری انسانیت کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ تیری کل مخلوق میں سے جو جہاں پریشان ہے اللہ تو اس کی پریشانی کو دور فرما دے، اللہ تو اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ میرے اللہ یہ تیری سب سے اعلیٰ مخلوق انسان، اس کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ان کے اعمال کو درست فرما دے، ان کے عقائد کو درست فرما دے، اللہ انہیں صراط مستقیم پر گامزن فرما دے، کج روی سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ تو قرآن کے ساتھ ہمیں محبت عطا فرما، قرآن کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، ذکر کی لذت عطا فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما، رات کی اللہ قیام لیل کی لذت عطا فرما۔ میرے اللہ جو بھی کوششیں خیر کو عام کرنے کے لیے ہو رہی ہیں اور کوششوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس مسجد مدرسے کے نظام کو ترقی عطا فرما، اے اللہ اس کو بافیض بنا، دور تک اور دیر تک اس کا فیض جاری فرما۔ یا اللہ اس کے مختلف شعبات کی ترقی کے فیصلے فرما، اس شعبات کی ترقی کے لیے جو اسباب ضرورت ہے عزت عافیت سہولت کے ساتھ وہ عطا فرما۔ اے اللہ اس اصلاحی مجلس کے سلسلے کو بابرکت بنا، بارونق بنا، بافیض بنا۔ یا اللہ آج کے بعد اے اللہ تو ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرما، پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما۔ مالک جب تک تو ہمیں زندہ رکھے مکمل اسلامی زندگی عطا فرما، جب ہمیں واپسی اور ایمانی موت نصیب فرما۔ میرے اللہ حاضرین مجلس کے دلوں میں جتنی جائز آرزویں اور تمنائیں ہیں اللہ ان تمام کو عزت سے، عافیت سے، سہولت سے پورا فرما۔ جس کی جو ظاہری باطنی مشکل ہے اسے دور فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب اور کل جہاں کے محبوب سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ مقدر فرما۔ تمام آسمانی زمینی شرور آفات بلیات ظاہری باطنی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ